نحمد ونصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورہ ہے، اور اس سورہ کا جو تھیم ہے، جو اس کا مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ اور اسباب جو نزول ہیں اس کے، جو ریزن ہے کہ یہ وحی آئی، تو وہ وہی سیم ہے جو ہم سورۃ الفلق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم اس کو اسباب نزول کو اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو دوبارہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم سورۃ الفلق میں وہ سب احادیث کے ریفرنسز، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سحر ہوا اس کے ضمن میں آئی وہ کیا سٹوری تھی، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سیرہ کی۔ تو ہم ڈائریکٹ جو علماء دین کی اس پہ کامنٹری ہے پہلے وہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے ان فزیکل نقصانات اور شر کی بات کی جس سے ہم لوگ فزیکلی ویک ہوتے ہیں، اور یہ باہر کی فورسز ہیں، لیکن ان فورسز سے کہیں زیادہ ڈینجرس اور خطرناک وہ شر ہے جو انسانوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے اندر سے۔ اور وہ کون سا شر ہے؟ وہ جنات کا ہے، شیاطین کا ہے، نفس کا ہے، یعنی انسان کے خود کے نفس کا شر ہے۔ کیونکہ یہ والا جو شر ہے یہ اس لیے زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ یہ انسان کی آخرت کو خراب کرتا ہے اور انسان کے ایمان کو متزلزل کرتا ہے۔ تو اسی لیے سورۃ الفلق آؤٹ ورڈ فورسز کے لیے ہے، اور سورۃ الناس اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے ہے جو انسان کے اندر کا شر ہے۔ تو چونکہ انسان کے اندر کا شر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جو اس میں وسواس شیاطین اس میں پھونکے مارتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو صرف رب الناس کہہ کے نہیں بلایا گیا، جیسے سورۃ الفلق میں صرف ایک دفعہ رب الفلق کہا گیا، لیکن یہاں پہ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس کہا گیا تاکہ اللہ اور انسان کی بانڈ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو۔ تو یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سورہ کے بارے میں کمنٹری تھی کہ یہ سورہ سورۃ الفلق سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے پاورفل ہے، اور اس میں ہمیں اللہ کا جو اللہ کی پناہ ہے وہ زیادہ لینی ہے۔ اس سورہ میں جو ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کیوں زیادہ پناہ چاہیے ہمیں اللہ کی۔ اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ لفظ الصمد سے کنیکٹڈ ہیں سورۃ الاخلاص میں، یعنی صمد وہ ذات ہے جس کے پاس آپ پناہ لیتے ہیں، اور وہ ذات ایسی ہے جس کو کسی اور کی پناہ نہیں چاہیے، وہ خود اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ ذات ہے۔ اور وہ ذات کون سی ہے؟ وہ رب الفلق ہے، وہ رب الناس ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہمیں تمام شر اور خطرناک چیزوں سے پناہ لینے کے لیے الصمد کی طرف جانا ہے، اسی طرح جیسے ایک پہاڑی کی اوٹ میں ہم چھپ جاتے ہیں جب کوئی بہت بڑی جنگ ہو، تو یہ جنگ جو ہے وہ کس سے ہے؟ باہر کی فورسز سے بھی ہے، اور اندر کی شیطانی وسوسوں سے اور انسان کے خود کے نفس کی بھی جنگ ہے۔ تو ہمیں الصمد کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ وہ یہ تینوں صورتیں سورۃ الاخلاص اور معوذتین صبح 3 دفعہ پڑھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ بلو کر کے پھونک کر اپنے پورے جسم کا مسح کرتے تھے۔ اور سورۃ الاخلاص اور معوذتین ان تینوں صورتوں کو ملا کے معوذات کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور ناس کا خود کا کیا کنیکشن ہے۔ سورۃ الفلق میں جیسے ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفلق کا اینڈ ہو رہا ہے وَمِن شَرٍ حاسد اذا حسد پہ، کہ ایک حاسد کے حسد سے یا کسی بھی حاسد کے حسد سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہسٹری میں جو حسد ہے وہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ وہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورۃ الناس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ حسد جس کی ہم نے سورۃ الفلق میں پناہ مانگی، وہ حسد
جو ہے وہ جنات نے کیا، جنات میں جو ان کا سب سے لیڈر تھا یعنی کہ ابلیس، اس نے کیا، انسانوں کے لیڈر یعنی کہ ہمارے جو سب سے ہمارے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کیا. تو وہ کس طرح کیا؟ وہ وسوسہ ڈال کے کیا. شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. اس کی وجہ سے حضرت جو آدم علیہ السلام ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پہ بھیج دیا. یعنی حسد کی وجہ سے یہ وسوسہ آیا اور اس کی وجہ سے کانسیکوینٹلی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں بھیج دیا. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس طرح سورۃ الفلق جو ہے وہ باہر کی فورسز کے لیے ہے، اور سورۃ الناس جو ہے وہ ہمارے اندر کی فورسز کے لیے ہیں جن پر ہمارا کنٹرول ہے اگر ہم اللہ کی پناہ میں آئیں. تو ہمیں ان کا زیادہ ڈر ہے جو سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شر بتایا ہے، کیونکہ ان کا خطرہ زیادہ ہے. کیونکہ یہ والے جو خطرات ہیں چونکہ ہمارے کنٹرول میں ہیں تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے جواب دیں ہیں اللہ کے آگے. کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یہ شیطان نے ہم سے ہی کروایا، تو شیطان تو ہمیں ڈس اون کر دے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو ان کو نہیں جانتا، یہ اپنا الزام، یہ جتنے گناہ انہوں نے کیے یہ ان کی اپنی وجہ سے ہیں. تو وہ تو ہم سے اپنی جان چھڑا کے بھاگ جائے گا. اسی لیے سورۃ الناس جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ میں لینے آنا ہے. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ سورۃ الفلق میں رب ایک دفعہ آیا ہے، جبکہ سورۃ الناس میں ایک دفعہ رب آیا ہے، ایک دفعہ مالک آیا ہے اور ایک دفعہ الہ آیا ہے، اور یہ تینوں الفاظ اللہ کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مستعاذ من ہے یعنی کہ جس کی پناہ لی گئی ہے سورۃ الفلق میں، وہ 3 چیزیں ہیں: من شر ما خلق، اور پھر من شر النفاثات فی العقد، اور پھر من شر حاسد اذا حسد. تو یہ 3 خاص شر ہیں جن سے پناہ لی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے. جبکہ جو سورۃ الناس ہے ان میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، وہ ان سین ہیں یعنی کہ وہ نظر نہیں آتی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ شر الوسواس ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو یہ جو صورت ہیں دونوں 11 آیات ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان 11 صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تاکہ ان کے تھرو ہم لوگوں تک قیامت تک ہمیں پتہ چل سکے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا جس میں ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے. تو سنت میں بھی بہت ساری دعائیں ہیں اعوذ کی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آنے کی، اور قرآن پاک کی یہ 2 خاص صورتیں ہیں جن کو ہمیں ہر روز کا ہمارا معمول ہونا چاہیے ان کی تلاوت کرنا. اور اب چلتے ہیں ہم سورۃ الناس کی تفسیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس 6 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں اس کے، اور 79 حروف ہیں. قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ایک ہے. اور اس کی تفسیر کو اب ہم شروع کرنے سے پہلے یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں جو سیم ہیں سورۃ الفلق سے، تو ان کی ہم دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. وہ الفاظ جو نئے ہیں یا جن کا میننگ اس سورہ میں مختلف ہے ہم اس کی ڈیپتھ میں زیادہ جائیں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل
کہہ دیجئے، اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ فعل امر ہے، یعنی کہ ایک کمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے ہیں، جس میں معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اور کل کہنے کا یہ بھی مطلب ہے، ایک مقصد ہے یہ ہے کہ ہم اس بات کو مان لیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہماری جو آگے میسج آ رہا ہے وہ ہم یعنی کہ جو پناہ میں آتے ہیں وہ اللہ کی آتے ہیں، ہماری ایگو ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے، ہم صرف اور صرف اللہ سے ہی پروٹیکشن لیتے ہیں، اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم کل کہنے سے ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا خود کوئی ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم ایک کمزور جان ہیں۔ اعوذ کا جو ہم نے پڑھا تھا روٹ ورڈ عین واو زال ہے، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کو زور سے پکڑ لینا، اس کو چپک جانا تاکہ ہم ان کی پناہ میں آ سکیں۔ تو آگے جو لفظ ہے رب، یہاں پہ رب ہمیں دیکھنا ہے ایک اور اینگل سے۔ اللہ تعالیٰ خود کو لوگوں کا رب کہہ رہے ہیں، رب الناس، ناس لوگ، رب اللہ، کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، لوگوں کی رب کی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کو رب الناس کہہ رہے ہیں، جبکہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ خود کو کہہ رہے ہیں رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا جو مالک ہے۔ یہاں پہ چونکہ انسانوں کو اللہ سے مدد چاہیے، انسانوں کو اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ چاہیے، تو اس لیے رب الناس آیا، کیونکہ ناس سے معنی انسان ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم ہے، یعنی کہ ناس بہت سارے انسان، تمام انسانوں کا رب جو ہے وہ ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نہیں کہا، رب السماوات والارض نہیں کہا، اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے انسانوں کو یہ کہا کہ جو رب ہے انسانوں کا، لوگوں کا۔ رب کے دو روٹ ورڈ ہیں را با با، اگر رب کہیں تو رب کے معنی ہے مالک، اونر، جو آقا ہوتا ہے، جس کے لوگ غلام ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں، اور رب سے مراد ربو ہے، را با واو، یعنی ربو کے معنی تربیت، یا جیسے ہم کہتے ہیں ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو اس میں جو اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی ارحمہما، اے رب، اے ہمارے رب، ارحمہما، ہمارے یعنی کہ بریکٹ میں والدین پہ رحم کر، کما جیسے کہ ربیانی، انہوں نے جب ہماری تربیت کی۔ تو یہاں پہ جو ربیانی ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را با وا، ربا، تو یعنی اپ برنگنگ، تربیت، پرورش کی سینس میں ربیانی، کما ربیانی صغیرہ، جب ہم چھوٹے تھے، یعنی کہ ہم جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا ہم جب چھوٹے تھے، جب ہماری وہ پرورش کر رہے تھے۔ تو رب کے یہ دو روٹ ورڈ ہیں کہ رب مالک بھی ہے اور رب وہ ہے جو تربیت بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب المال، رب البیت، رب العبد، تو یہ سب الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں مختلف انداز میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں رب سے مراد کون ہے؟ یہاں رب سے مراد صرف اللہ ہے۔ جو گھر کی ماں ہوتی ہے، گھر کی جو عورت ہوتی ہے وہ سربراہ ہوتی ہے، اس کو رب البیت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ گھر کی رب ہوتی ہے، رکھوالی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو گھر کا شخص ہوتا ہے، جو گھر کا مالک ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب المال ہوتا ہے، اس کو ہم شوہر کو رب المال، یا جیسے سورہ یوسف میں بار بار رب آیا تو وہ اونر کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ گھر کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں رب سے مراد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یہاں رب کن معنی میں آیا ہے؟ رب بمعنی مالک، سید، مربی، مرشد، القیم، المنعم۔ ان الفاظ کو علماء دین نے کہا ہے کہ رب کے اندر یہ تمام الفاظ چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کیسے۔ سید سے مراد کہ وہ جو کمپلیٹ انچارج ہو ہر چیز کا، اللہ ہر چیز کا کمپلیٹلی انچارج ہیں۔ مربی، وہ جو ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے ہوں، لک آفٹر کرتے ہوں۔ مرشد، وہ جو رشد دیتے ہیں، جو ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ وہ رب ہے جو ہمارا مرشد ہے، جو ہمیں رشد و ہدایت دیتا ہے۔ المنعم، اللہ وہ رب ہے جو ہمیں منعم یعنی کہ نعمہ دیتا ہے، گفٹس دیتا ہے۔ اور القیم، یعنی کہ وہ رب وہ ہے جو ہمیں
قیام دیتا ہے ہم اس کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے رب جب آتا ہے تو ہم پتہ چلتا ہے کہ رب کے اندر ہم اللہ کے عبد ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اور اللہ جب اپنے آپ کو رب بتاتے ہیں تو اس رب میں کون سے معنی چھپے ہوئے ہیں؟ سید، مربی، مرشد، المنعم اور القیم. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی آتی ہے سورۃ العلق کی پہلی آیت، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اللہ تعالیٰ نے خود کو ربک کہہ کے انٹروڈیوس کروایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اللہ نے اپنے آپ کو پہلے اللہ کا کہا اور اس کے بعد فوراً رب العالمین کہا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو دو خوبصورت صورتیں ہیں قرآن پاک کی، قرآن پاک کا اینڈ ہو رہا ہے ان کے اوپر، تو وہ کن الفاظ پہ ہو رہا ہے؟ رب الفلق اور رب الناس پہ. تو رب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہماری تمام ضروریات، چاہے وہ ہماری فزیکل نیڈز ہیں، چاہے وہ ہماری اسپریچول نیڈز ہیں، ہماری روحانی، جسمانی، ایموشنل، ہر قسم کی ضروریات صرف اور صرف جو پوری ہوں گی وہ صرف اللہ سے ہوں گی. تو یہ اس آیت کی تشریح ہے. پھر آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بالکل مختصر سی ہیں. آیت نمبر 2 اور 3 کو دیکھتے ہیں، ملک الناس الہ الناس. تو یہ یعنی کہ جو کل آیت ہے وہ دو ورڈز پہ مشتمل ہے، دو الفاظ ہیں. تو ان کو ہم اکٹھا دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 کو، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک ہے، ملک یعنی بادشاہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو الہ ہے. ملک الناس ہے یعنی کہ بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس ہے لوگوں کا معبود ہے، یعنی کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کے اندر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک کالم بناتے ہیں، چارٹ بناتے ہیں، رب، ملک اور الہ، تو رب کہتے ہیں پرووائڈر کو، ملک کنگ اور الہ گاڈ کو. تو جب اب ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اپروچ سے ان کو علماء دین نے دیکھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے دور کے علماء دین تھے، جو عرب مفسرین تھے وہ، اور آج کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، انہوں نے اس کو ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اینگل سے ایکسپلین کیا ہے ان پہلی 3 آیات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، فیملی پرابلمز ہوتے ہیں، تو ہم کس کی طرف پلٹتے ہیں؟ ہم اپنے پیرنٹس کی طرف جاتے ہیں. تو پیرنٹس کون ہیں؟ وہ ہمارے پرووائڈر ہیں، وہ ہمارے گھر کے رب ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ معنی، یعنی کہ ایک ڈیفرنٹ معنی میں رب کو ہم لے رہے ہیں. پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم جوان ہوتے ہیں، ہمارے پرابلمز بھی مختلف ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. ہم جاب کرنے نکلتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کس کو خط لکھتے ہیں، کس کو شکایت کرتے ہیں؟ حکمران وقت کو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے وہ منارکی ہو. تو ہم اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے، ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں. اور پھر جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہم بڑھاپے میں جاتے ہیں، ہمارے مسائل اور قسم کے پیچیدہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، ہمارا دھیان صرف ایک ذات پہ ہو. تو وہ ذات کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. تو وہ الہ ہے. تو رب، جب ہم چھوٹے تھے تو رب یعنی کہ ہم اپنے پیرنٹس کی طرف جاتے تھے، اس طرح کہ جیسے ہم انسان ہو کے اللہ اپنے پیرنٹس کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کو اپنا رب مانیں. پھر جب ہم جوان تھے، ہم اپنے جو ہمارے باس ہیں، مینیجر، ان کی طرف پلٹ رہے ہیں، ان کو اپنا ملک بنایا ہوا ہے ہم نے. تو اصل میں ملک کون ہے؟ اصل میں ملک اللہ ہے. اور اسی طرح شروع سے لے کے آخر تک الہ اللہ ہی ہے، یعنی کہ معبود.
تو یہ ایک سائیکلوجیکل پروگریشن ہے، ایک انسانی ذہن کا ارتقاء ہے کہ جب ہمیں بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک مربی کی، ایک گارڈین کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کھانا پرووائڈ کرتا ہے، حفاظت، مدد، ہمارے جو بھی مسائل ہوتے ہیں پرورش کے، وہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ ہمارے رب ہوتے ہیں، ہمارے محسن، ہمارے منعم ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے ان کا پیرنٹس ان کا سب کچھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی ضروریات کے لیے جو ہے وہ اپنے باس کو یا اپنے جو گورنر لیول پہ لوگ ہیں ان کو کنسلٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم کسی چیز کے خود اونر بن جاتے ہیں، ملکیت ہماری آ جاتی ہے، ہم اون کرنے لگ جاتے ہیں، گھر ہو گیا یا جیسے لوگوں پہ، ہمارا ایریا پہ کوئی قبضہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے، ہم تفاخر کرتے ہیں، تکاثر کرتے ہیں۔ لیکن پھر جب ہم ریئل میچورٹی کی ایج میں آتے ہیں، جب ہم سنی کبر میں آتے ہیں، یعنی کہ اولڈ ایج میں آتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں ہمارا لوگوں میں دل نہیں کرتا، ہم بس جائے نماز پہ جب بیٹھتے ہیں تو پھر ایک وہ وقت آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک رب العالمین، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس تو صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رب لفظ ہے، اللہ تعالیٰ خود کو رب الناس کہہ رہے ہیں، تو ایک اسمالر یعنی کہ انسان جو ہیں یہاں پہ کم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود کو ملک الناس کہہ رہے ہیں تو لوگ نمبر زیادہ ہو گیا، اور الہ الناس یعنی کہ کمپلیٹ پورے یونیورس میں جتنے بھی لوگ ہیں، انٹائر مین کائنڈ، ان کے الہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس طرح انسانوں کا جو نمبر ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ محض ایک ردم یا رائم نہیں ہے کہ مالک الناس، الہ الناس، مالک الناس، الہ الناس، رب الناس، یہ صرف ایک محض رائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امپورٹنٹ چیز بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ جب بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کوئی بھی یعنی کہ عام کام بھی کرنا ہے، اس میں بھی اعوذ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ لینی ہے۔ اور قرآن کے لیے تو ہمیں پتہ ہے سورۃ النحل کی جو آیات نمبر 97، 98 اور 99 ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خاص، اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ کی پناہ لو شیطان مردود سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 99 میں کہتے ہیں سورہ نحل کی، بے شک اس کا یعنی کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں امپورٹنٹ میسج دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو خاص کر، اس کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگی جائے، اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور پھر ہماری دنیاوی کوئی بھی کام ہو اس میں ہمیں اللہ کی پناہ لینی ہے معوذتین کی تلاوت کر کے۔ تو یہ ایک جو اگزامپل ہے رب، ملک اور الہ کی، یہ اسکالرز تفسیر کی جب اسٹڈیز کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے جب خود کو رب الناس کہا، پھر ملک الناس کہا اور الہ الناس، اس میں کیا تھا کہ یعنی کہ ہم جب ایک بچے تھے ہماری سائیکالوجی کیا تھی، جب ہم جوان ہوئے مڈل ایجز میں آئے تب ہماری سائیکالوجی کیا تھی ملک کو لے کر، اور پھر جب ہم بڑھاپے میں گئے تو ہم نے الہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ شروع سے ہی جب ہم بچے تھے، درمیانی ایج میں تھے اور بڑھاپے میں، ہمارا الہ، ملک اور رب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور یہ آگے ہی آنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں یہ باتیں بچپن میں پتہ چل جائیں اور ہماری جوانی میں پتہ چل جائیں رب، ملک اور الہ کی، تو یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کی خاص نعمت اور خاص اللہ کی ہدایت ہے جو خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں مختلف اگزامپلز میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص گزرا ہے، قرآن پاک کی ہمیں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک شخص گزرا ہے جس نے کیا دعویٰ کیا کہ وہ رب ہے اور وہ ملک ہے اور وہ الہ ہے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص فرعون تھا، جو کہ شیطان کے تیروں میں سے آپ لگا لیں یا شیطان کی شر میں سے سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا جو شخص تھا، جو انسان تھا، وہ پوری انسانیت میں وہ فرعون تھا۔
کیونکہ جب شیطان انسان میں بہت زیادہ تکبر ڈال دیتا ہے کہ تم اعلیٰ ہو، تم برتر ہو، تم بہترین ہو، تمہارا کوئی ثانی نہیں، اور وہ اتنا آگے اپنے کفر میں چلا گیا اور اپنی انا میں اتنا آگے چلا گیا فرعون کہ اس نے کیا کہا، ہمیں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کلیم کیا کہ میں رب الاعلیٰ ہوں۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 24 میں فرعون کا دعویٰ ہے کہ میں رب الاعلیٰ ہوں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 میں فرعون نے کیا کلیم کیا کہ ملک المصر ہوں میں، یعنی کہ مصر کی تمام بادشاہت صرف اور صرف میری ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ اور نمبر 3 اس نے کیا کہا فرعون نے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے اپنی جو اس کا لشکر تھا، اپنی آرمی، اس کی طرف چہرہ کیا اور کہا کہ مجھ سے زیادہ بہتر تو تمہارا الہ یعنی کہ تمہارا معبود کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ فرعون کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم فرعون کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو آنے والی آیات ہیں، آیت نمبر 4، 5 اور 6، اس کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو وسواس ہیں شیطان کے، وہ انسان کی دنیا اور آخرت کیسے تباہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کو جب پتہ چلا کہ فرعون کے اندر ایمان کی کمی ہے تو اس نے شیطان کے اوپر بھرپور حملہ کیا، اور اس طرح شیطان ہمارا کیس اسٹڈی، یعنی کہ ہم ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں شیطان کو کہ ورسٹ ہیومن بینگ دیٹ ایور لیوڈ آن ارتھ، یعنی کہ دنیا میں رہنے والا بدترین انسان جو گزرا ہے وہ فرعون ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن پاک کی مختلف آیات میں بتایا کہ اس نے تکبر کیا، اور اس تکبر میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے کلیم کیا کہ وہ رب الاعلیٰ ہے، وہ ملک ہے اور وہ الہ ہے۔ تو وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے چلا گیا، اور وہ یہ سب کس نے کیا؟ یہ شیطان نے، اس کے اندر اتنا زیادہ اس میں تکبر بھر دیا فرعون میں کہ اس نے یہ سب دعوے کیے۔ اور شیطان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو شیطان نے خود کیا کیا تھا، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، اللہ آپ نے مجھے نار سے پیدا کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا شیطان کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا کہ خلقتہ من تین، یعنی کہ آپ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، یعنی کہ گیلی مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ جو آگ ہے وہ تو بہتر ہے مٹی سے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا۔ تو شیطان جو تھا، ابلیس اس کا نام تھا، عزازیل، وہ اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ نے مجھے تخلیق کیا ہے اور اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، لیکن اس نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ کی کیا بات تھی کہ سجدہ کرو آدم کو، سجدہ تعظیم، تو اس نے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان مردود ہوا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاص لفظ ہے الناس، تینوں آیات میں ناس آ رہا ہے، سورت کا نام بھی ناس ہے۔ تو ناس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ناس جو ہے وہ جمع ہے، اور الناس کا مطلب ہے دی پیپل، خاص لوگ، مطلب یعنی کہ انسان کی طرف اشارہ ہے الناس۔ اور ناس کے جو ورڈ ہیں اس کے دو روٹ ورڈز نکلتے ہیں، انسا، الف نون سین، انس یا انسیت یا جس سے محبت کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے نسی، یعنی کہ دوسرا روٹ ورڈ ہے نسی، جس کو ہم اردو میں جیسے نسیان کہتے ہیں، بھول جانا، بھولنے کی بیماری ہونا، نون سین یا نسی۔ تو یہ اس کے دو روٹ ورڈ ہیں ناس کے، کہ ایک یہ کہ اس سے محبت کی جائے، انس کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو بھول جائے۔ اور انسان واحد ہے، اور انسان کی جو جمع ہے وہ ہے ناس۔ یہاں پہ الناس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خاص لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی محبت سے انسان کو بنایا، لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ یہ انسان جو ہے چونکہ یہ بھولنے والا ہے تو اس نے اپنا وعدہ بھلا دیا۔ الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم جب عالم ارواح میں تھے تو ہماری روحوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جب پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے تو ہم نے کہا بلا، بے شک آپ ہیں۔ ہم نے وہ رب وعدہ الست بھلا دیا کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ ہم اپنے رب کو کیسے بھولے؟ ہم اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آ کے بھلانے لگ گئے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی ہم آیت بھول جاتے ہیں، کبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت
بھول جاتے ہیں کہ ہم کون سے پیج پہ تھے، کبھی ہم نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 5 رکعت پڑھی ہیں، اسی طرح کبھی ہم خود نماز کو ہی کمپلیٹلی ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری بھول چک کی ایگزامپلز ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں۔ تو الناس میں جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھول جائے، تو ہم جو انسان ہیں وہ بہت ساری چیزیں بھول گئے، اور اس میں سب سے زیادہ چیز جو بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں اور خود کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں، ہمارا پروٹیکٹر، ہمارا رب اور ہمارا ملک جو ہے وہ اللہ کی پیاری ذات ہے۔